दरवाजे पे झुकता है, कभी उस लीडर के दरवाजे पे झुकता है, कभी किसी को सलूट करता है। ये ऐलान तो करता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं कहीं झुकता नहीं। लेकिन मेरे भाई याद रखना, तुझे ये सजा मिलेगी, कुदरत तुझे ये सजा देगी अगर तू रब की बारगाह में नहीं झुकेगा, अगर तू उस वहदहू ला शरीक के हुजूर नहीं झुकेगा, फिर तू झुकता ही रहेगा, तू झुका ही रहेगा। तिरमिजी शरीफ में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्तफा करीम ने फरमाया तू रब की रजा के लिए झुक जा, तू अल्लाह के लिए झुक जा, रब तुझे इज्जतें अता फरमा देगा। तो तौहीद का पहला सबक यह है कि अल्लाह के सामने झुकना है, किसी और के सामने। मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते मैं हज के लिए गया, जब मैं मिना मुजदलफा अराफात में गया तो एक आदमी को मैंने लब्बैक कहते देखा। अकीदा मुसलमान का कि मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा रब एक है, मेरा मालिक एक है, वहदहू ला शरीक एक है मेरा अल्लाह। फरमाते मैंने उस शख्स को देखा लब्बैक 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 पुकारता। वो आदमी जब लब्बैक कहता तो जवाब आता ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है। वो फिर कहता मैं हाजिर हूं, फिर आवाज आती तू गैर हाजिर है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अलैहि रहमा फरमाते मैंने मजमे से बाजू पकड़ के बाहर निकाला और मैंने कहा भाई तुझे पता है जब तू लब्बैक कहता है तो जवाब आता है ला लब्बैक, तू गैर हाजिर है, तुझे पता है? अब फरमाते वो रो पड़ा, कहने लगा मोइनुद्दीन मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा? कहने लगा हुजूर 24 साल बीत गए, मैं हर साल हज करने आता हूं, ये मेरा 24वां हज है और हर साल आके कहता हूं लब्बैक लब्बैक, मैं मुस्तफा करीम का वसीला लिए हाजिर हूं, लब्बैक लब्बैक। ये बेनियाज है, हर साल मुझे कहता है ला लब्बैक, नहीं तू गैर हाजिर है, हर साल कहता है। ख्वाजा साहब फरमाते उसकी बात सुनी तो मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा फिर तू हर साल आ जाता है, हर साल ही आ जाता है, 24 साल हो गए हर साल। तो फरमाते उसने तौहीद बयान की तो मेरी चीखें निकल गईं। मैदाने आराफात में खड़े होके उसने तौहीद का ऐलान किया तो मेरा वजूद तड़पने लगा, आहें और सिसकियां निकलने लगी। कहने लगा मोइनुद्दीन एक ही तो रब है, यहां ना आऊं तो कहां जाऊं, तू कोई और रब बता दे मैं वहां चला जाता हूं। जब है ही एक, आना ही इसके दरवाजे पे, रखे तब भी ठीक है, ना रखे तब भी इसकी बेनियाजी है यही, कहां जाऊं, किसके दरवाजे पे झुकूं, यही मेरा मालिक, यही मेरा खालिक, यही मेरा राजिक। ख्वाजा साहब फरमाते मैं वहां खड़ा था, हातिफे गैब से आवाज आई मोइनुद्दीन तू पीछे हट जा, ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, तू इसके बीच ना आ। अगर मैंने एक दफा भी कह दिया कि तू हाजिर है तो ये अगले साल आएगा नहीं, मुझे इसका आना पसंद ही बड़ा है। 24 साल हो गए, जिसका भी हज कबूल फरमाया है इसकी लब्बैक की बरकत से कबूल फरमाया। तो भाई याद रखें और समझें, तौहीद ये है कि मैं तेरा हूं, ऐ अल्लाह मैं मालिक मैं तेरा हूं, मैं किधर जाऊं। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी बड़ी खूबसूरत बात फरमाते मुझे दुआ मांगने का तरीका मेरी बीवी ने सिखाया है। हजरत किस तरह? फरमाने लगे एक दिन मुझे उसने कोई काम कहा, कोई जरूरत घर की बताई, तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों में दे दूंगा। औरतों का मिजाज होता है, घर के काम उन्होंने बताने होते। फिर 2-4 दिन के बाद कहने लगी हजरत वो एक काम कहा था। आप फरमाने लगी अभी जेब में पैसे नहीं है, जरा आते हैं तो कुछ कर देता हूं। 2-4 दिन के बाद फिर अर्ज करती हुजूर वो मैंने कुछ गुजारिश की थी। आप फरमाते मुझे गुस्सा आया, नाराज हुआ। मैंने कहा तू बार बार कहती रहती है, तुझे बताया तो है, अभी मेरे पास पैसे नहीं, कहीं से आते हैं तो दे दूंगा। फरमाते जब मैंने झिड़का तो वो भली मानस रो पड़ी और रो करके उसने लफ्ज कहे तो मुझे रब करीम की तौहीद सिखा गई और मुझे अल्लाह से मांगने का तरीका बतला गई। रो के कहने लगी हुजूर आप ही तो मेरे खामद हैं, बताइए आपसे ना कहूं तो मैं किससे जाके कहूं, कौन है मेरा और मैं किससे जाके कहूं, किससे जाके मैं कहूं कि मेरा ये गम बांट दिया जाए। आप फरमाते उसने बात कही तो मैं रोने लगा। मुझे कहने लगी हुजूर क्या हुआ, आप रो पड़े? तो मैंने कहा समझ आ गई है, जब मैं भी कहूंगा ना मौला मैं बड़ा परेशान हूं,
میں دکھی ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں آزمائش میں ہوں، میں بیمار ہوں، اے اللہ میں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، اے اللہ میں جوان بیٹی کے سبب سے پریشان ہوں، اے اللہ میں فلاں تکلیف سے پریشان ہوں، اے اللہ امیر زبانہ میری غربت کا مذاق اڑاتا ہے، اے اللہ جائیدادوں والے مجھ بے گھر کو ستاتے ہیں، اے مولا زمانے کی تیز دھوپ آ گئی ہے، تو ہی میرا رب ہے، بتا تجھے نہ کہوں تو کس سے کہوں، تیری بارگاہ میں عرض نہ کروں تو کدھر جاؤں، تیرے حضور ناز نہ ہوں تو کہاں جاؤں۔ فرماتے ہیں جب میں یوں رو کے دعا کروں گا تو عرش کا مالک یقیناً دروازے کھول کے فرمائے گا میرا بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراً عطا فرما دو، جو کہتا ہے اسے دے دو۔ بھائی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا، جب تو اللہ کے حضور توحید کا تجھے رزلٹ یہ ملے گا کہ جگہ جگہ جھکنے سے تو بچ جائے۔ دوسرا فائدہ توحید کا یہ ہوتا ہے کہ عالمگیر سوچ پیدا ہوتی ہے، عالمگیر۔ توحید باری تعالیٰ کا معنی یہ ہے کہ ساری کائنات کو رب نے پیدا فرمایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الخلق وعیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ ما احسن الی عیالہ، ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ یہ سوچ پیدا ہوگی، سوچ۔ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانے گا تو پھر تیری توجہ جائے گی کہ تیرے نبی پاک نے فرمایا ہے سارے انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، کوئی اجمی نہیں، کوئی عربی نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بنداؤ صاحبو محتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ فرمایا جب تو اللہ کو مانے گا پھر اللہ کی ساری مخلوق سے تو پیار کرے گا اور پھر تو بندوں کی طرف سے بے نیاز ہو جائے گا۔ بندے کیا کہتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، کوئی تیری تعریف کرے تب بھی پرواہ نہیں، تنقید کرے تب بھی پرواہ نہیں، اس لیے کہ تیری توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہو گئی، تو اللہ سے اجر لینا چاہتا ہے۔ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر لینا چاہتا ہے، اب تیرا سارا خیال رب کریم کی طرف چلا گیا، اب تو یہی کہے گا کہ بس میرا رب راضی ہونا چاہیے۔ تو مخلوق سے پیار کرے گا، تو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے محبت کرے گا، تو اشک شوئی کرے گا، غریب پروری کرے گا، اس لیے کہ تو سمجھتا ہے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، میں نے پیار کرنا۔ سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین وہ کہتے ہیں میں بادشاہ نہیں تھا، شکار کا شوقین تھا، ایک عام آدمی تھا۔ میں جنگل میں گیا، ایک بکری کا بچہ میں نے اٹھایا، کہتے ہیں وہ بکری کا بچہ اٹھا کر کے میں نکلا اور میں شام قریب تھی، عصر سے تھوڑی دیر پہلے جنگل سے میں نے بکری کا بچہ شکار کیا اور میں اس کو لے کر کے نکلا، سر پٹ گھوڑا دوڑایا کہ شام سے قبل جنگل سے نکل جاؤں۔ سبکتگین سلطان محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں جب میں دوڑاتے ہوئے گھوڑا باہر آیا جنگل سے تو شام ہو گئی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا۔ فرماتے میں سستانے کے لیے کہ تیز دوڑ کے آیا، ذرا آرام کرنے کے لیے رکا، پلٹ کر جو دیکھا تو وہ بکری جس کا بچہ اٹھایا تھا وہ میرے پیچھے بھاگی آ رہی ہے، ہانپتی ہے، کانپتی ہے، سانس پھول گیا، ماں ہے نا ماں، بچہ اٹھایا تو برداشت نہیں کر سکی، دوڑی آئی۔ محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا میں نے اسے تو مجھے اس بکری پہ رحم آیا، اس کی للچائی آنکھیں، اس کا ترس والا لب و لہجہ گویا کر رہی ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں میں نے بڑی محنت سے ایک شکار ہٹایا تھا، لیکن اللہ کی مخلوق جان کے توحید باری تعالیٰ کا یہ ثمر نصیب ہوتا ہے کہ انسان چونٹی پہ بھی رحم کرتا ہے، انسان چونٹی پہ بھی رحم کرتا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی مخلوق پہ بھی رحم کرتا ہے۔ میرا ایک بچہ بھائی، گاڑی کراس ہو رہی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ کتے کا بیٹھا تھا، کوشش کی کہ اٹھ جائے، اٹھ گیا، لیکن اچانک جانے دوبارہ کیسے گاڑی سے آ ٹکرایا۔ میں نے پلٹ کر اس بچے کا چہرہ دیکھا جو گاڑی چلا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں جب میں نے پریشانی دیکھی
اور اس کے چہرے کے اندر جب میں نے وہ خاص چاہے چند لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، چاہے 2 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، تو احساس پیدا ہوا کہ جب انسان رب کریم کو مانتا ہے تو پھر اس کی بے زبان اور آوارہ پھرنے والی مخلوق سے بھی پیار ہو جاتا ہے، پھر بلی سے، کتے سے اور چونٹی سے بھی محبت ہوتی ہے جب اللہ کی توحید کو مانتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں میں نے اس بچے کو چھوڑ دیا اور وہ بکری بچے کو لے کے جب گئی تو ایک دفعہ پلٹ کے میری طرف دیکھا، گویا ماں میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ تیری مہربانی، تو نے میرا بچہ لوٹا دیا۔ کہتے ہیں میں صبح کا نکلا، شام خالی ہاتھ گھر لوٹا، لیکن جب بستر پہ سویا نا تو میرے مقدر ہی جاگ گئے، مجھے رسول پاک کا دیدار نصیب ہو گیا، نبی پاک کے جلوے دیکھے تو میں کھو گیا، حضور کے حسن میں کھو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ، تو نے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا حق ادا کیا ہے، توحید کو مانا ہے، تو اس کی مخلوق سے پیار کیا ہے، پھر تو نے مخلوق خدا سے محبت کی ہے۔ فرمایا اٹھ، کہتے میں کھڑا ہوا تو مصطفیٰ نے میرے سر پہ تاج رکھا، فرمایا جا اللہ تجھے بھی عزت دے گا، تیری اولاد کو بھی عزت عطا فرمائے گا، تیری اولاد۔ یہ توحید کا ثمر نصیب۔ میرے بھائیوں، توحید باری تعالیٰ کو ماننے کا رزلٹ یہ نہیں کہ رمضان آیا ہے تو اپنی دولت غریبوں سے چھپا چھپا کے رکھے، اگر رمضان آیا ہے تو بھکاری کو دے تو پھر تو اس کی توہین بھی کرے، رمضان آیا ہے اگر تو کسی کو دے تو تیرا لب و لہجہ ہی بدل جائے، تیرے چہرے پہ کئی سلوٹیں ہو، جب تو اللہ کے رستے میں خیرات کرے۔ توحید کے ماننے والے کو یہ ثمر نصیب ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کر۔ وہ دیکھتا نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ تو دیکھتا ہی نہیں، اس کی توجہ تو یہ ہوتی ہے میرا رب کیا کہہ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی رضا کیا ہے۔ سارا مکہ کہتا تھا چھوڑ دو چھوڑ دو، لیکن ابو بکر صدیق فرماتے تھے میں نے جمہوریت کو نہیں دیکھنا، میں نے تو رسول اللہ کا جلوہ والضحیٰ دیکھنا ہے۔ سارا زمانہ مخالفت کرتا تھا معاذ اللہ۔ مولا علی شیر خدا، یہ توحید کا ثمر نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تو لوگوں کے سامنے تولا جاتا ہے اپنے آپ کو۔ ایک جگہ جانے کا موقع ملا تو ایک بھائی مجھے لیکچر دینے لگے، کہنے لگے صاحب آج اس طرح کی تقریر کرنا لوگ راضی ہو جائیں، بندے خوش ہو جائیں، آج اس طرح کی بات کرنا۔ اور میں نے کہا بھائی چھوڑو، بڑی دیر سے سن رہا ہوں، سادہ سا آدمی ہوں، کہاں تقریر کرنی آتی ہے، یہ تو بس کوئی نظام قدرت ہے، بس اس کا کوئی اپنا فیصلہ ہے کس سے اس نے کام لینا ہے، وہ لیے جاتا ہے۔ اور یہ جو تم مجھے نصیحت کر رہے ہو کہ اس طرح کی تقریر کرنا بندے راضی ہو جائیں، تو اس طرح کی نہیں ہمیں آتی، ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے تقریر اس طرح کی کرنا کہ جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے۔ لوگ تو کبھی راضی ہوتے، کبھی ناراض بھی ہو جاتے، کبھی کبھی شکوہ اور شکایت بھی پیدا کر بیٹھتے۔ تو بھائی توحید باری تعالیٰ کا یہ ثمر نصیب ہوتا ہے، انسان کو یہ پھل ملتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی کے ساتھ نیکی کروں گا تو اسے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، دوست کا ساتھ نیکی کروں گا تو اسے سلوٹ بھی کرنا چاہیے، فلاں آدمی کے ساتھ میں نے نیکی کی